قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَأَتِمُّ الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ فقد قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم من احب للہ وابغض للہ وآتى للہ ومنع للہ فقد استکمل الایمان او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلى آل سیدنا محمد وبارک وسلم اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلى آل سیدنا محمد وبارک وسلم اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلى آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے انسان کو اپنی بندگی کے لیے پیدا کیا ہے۔ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ، میں نے جنوں کو اور انسانوں کو اپنی بندگی کے لیے پیدا کیا، اس لیے انسان کی کامیابی اللہ کی کامل بندگی کرنے میں ہے۔ اگر بندہ اللہ کی صحیح بندگی کر کے دنیا سے چلا گیا تو وہ کامیاب ہے، اور اگر بندگی میں قصور چھوڑ گیا تو پھر اس کے لیے آگے آخرت کی زندگی میں خسارہ ہے۔ اس لیے فرمایا زندگی بے بندگی شرمندگی۔ پھر اگر صحیح بندگی نہ ہوئی تو خسرت دنیا والآخرت، پھر دنیا آخرت دونوں میں خسارے میں۔ عبادات جو اللہ نے ہمیں اسلامی زندگی میں عطا کیے ہیں، یہ عبادات جس شکل میں بھی ہیں وہ اللہ کے بندگی کا اظہار ہے۔ نماز اللہ کے بندگی کا اظہار ہے، روزہ اللہ کی بندگی کا اظہار ہے، زکوٰۃ کا دینا اللہ کے بندگی کا اظہار ہے، حج کی عبادت عظیم عبادت کو ادا کرنا اللہ کی بندگی کا اظہار ہے۔ اور بندگی کا مقصد اللہ کے حکم کی بجاوری ہے۔ اور عبادت بھی اللہ کے بندگی کا ہی نام ہے۔ اور عبادت جو اللہ نے ہمیں نماز، روزے، زکوٰۃ و حج کی شکل میں عطا کی ہے، ان عبادات کے فریضوں کو انجام دینے کا ایک دوسرا مقصد یہ بھی ہے کہ بندے کے اندر میں اللہ کی محبت پیدا ہو، اس کو اللہ کا تقرب حاصل ہو جائے، یہ بھی عبادات کے مقصد میں شامل ہے۔ جیسے آپ دیکھیں نماز کے اندر ہمیں سجدے سب سے زیادہ کرائے جاتے ہیں، ان سجدوں کے کرانے کا مقصد
تقرب اللہ، اللہ تبارک تعالیٰ اپنے بندوں سے محبت کرتے ہیں اور اللہ بھی چاہتے ہیں میرے بندے مجھ سے محبت کریں، کیونکہ محبت جو ہوتی ہے وہ واپسی مانگتی ہے۔ اور یہ محبت کا ہونا ہی بندے کو اطاعت پر بھی مجبور کرتا ہے۔ جتنی محبت زیادہ ہوگی اتنی اطاعت بھی زیادہ ہوگی۔ تو نماز میں سجدے کروا کے اللہ تعالی ہمیں تقرب دینا چاہتا ہے، کیونکہ حدیث شریف میں آتا ہے کہ بندہ سب سے زیادہ قریب اور مقرب اللہ کے سجدے کی حالت میں ہوتا ہے۔ اس لیے نماز جو ہے وہ تقرب اللہ اور محبت کے پیدا کرنے کا بھی ذریعہ، کیونکہ مومن جب اپنے رب کا نام لیتا ہے یا رب کا نام سنتا ہے تو اس کے دل میں اللہ کی محبت بڑھتی ہے۔ وَإِذَا ذُكِرَ اللَّهُ وَجِلَتْ قُلُوبُهُمْ وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ زَادَتْهُمْ ایمانا۔ فرمایا کہ جب اللہ کا نام ایمان والے بندے کے سامنے لیا جائے تو اس کا دل مچل جائے، اور جب اللہ کی آیتیں اس کے سامنے پڑھی جائیں اس کا ایمان بڑھ جائے۔ روزہ اللہ کی محبت کے حاصل کرنے کا ذریعہ، الصوم لی عاجزی بھی، اور پھر روایت الصوم لی عاجزا بھی۔ یہ بھوک پیاس کا کاٹنا، یہ نفسانی خواہش پر لات کا رکھنا، اپنے اعضاء کو گناہوں سے بچانا، یہ سب روزے کے مقاصد میں ہے۔ تقویٰ کا حصول، جب بندے کے اندر میں تقویٰ آئے گی تو اللہ کی محبت بھی آئے گی۔ تو روزہ بھی اللہ کی محبت کے حاصل کرنے کا ذریعہ۔ زکوٰۃ مال کا ادا کرنا اللہ کے حکم پر، یہ مال کا نکلنا، کیونکہ انسان اس مال سے محبت کرتا ہے، جبکہ محبت دنیا اور دنیا کے چیزوں سے نہیں کی جاتی، محبت اللہ سے اور اللہ کے رسول کے وسلم سے کی جاتی ہے۔ تو مال کا نکالنا، یہ مال کی محبت کو دل سے نکالنا ہے۔ حج خالصتاً اللہ کے ساتھ محبت کا اظہار اور تقرب حاصل کرنے کا عظیم ذریعہ۔ یہ حج عشق اور مستی کا سفر ہے، یہ عشاق کا سفر ہے۔ جتنی دل میں آپ کے محبت اور طلب ہوگی اتنا آپ حج کی عبادت اور حج کے احکامات اور ان مقامات پر جو قبولیت کے مقامات ہیں وہاں آپ وہی حاصل کر کے آئیں گے، کیونکہ مقناطیس وہ ہر لوہے کی چیز کو یا جس چیز کو کھینچتا ہے تھوڑا قریب آتی ہے اس کو فوراً کھینچ لیتا ہے۔ تو بیت اللہ کریم اور وہاں پہ اللہ کے انوارات اور تجلیات کی برسات، رحمتوں کی بارش کا سما، قبولیت کے مقامات،
یہ بیت اللہ مغناطیس کی طرح آپ کے دلوں کی محبت کو کھینچتا ہے، اور پھر میں نے عرض کیا محبت واپسی مانگتی ہے، پھر یہ بیت اللہ کریم واپسی پر آپ کے دلوں پر اپنے انوارات اور تجلیات کا ورود کرتا ہے، کیونکہ اللہ کے تجلیات ہر طرف پہ وارد ہوتی رہتی، جتنی آپ کی دل کی کیفیت ہوگی وہ آپ کو حاصل ہوگا۔ اور پھر بات یہ ہے عبادات کا مقصد اللہ کی بندگی کرنا، اللہ کی بندگی یعنی اللہ کے حکم کی بجاوری، اور دوسرا مقصد عبادات کا اللہ کی محبت کو حاصل کرنا، تقرب اللہ کو حاصل کرنا، اور تیسرا مقصد بھی ہے اللہ کی رضا کو حاصل کرنا۔ وَأَتِمُّ الْحَجَّ وَعْبُدُوا لِلَّهِ، اللہ کے لیے نماز، اللہ کے لیے یہ بھوک پیاس نفس کی خواہش کو دبانا اللہ کے لیے، یہ مال انسان مال جو ہے نکالتا بڑا مشکل ہے، جمع بڑا آسانی سے کرتا ہے، اس کو بڑھاتا اس کے بڑھانے کی تگودوں میں ہوتا ہے، تو مال کا نکالنا اللہ کے لیے، اور حج کے اندر مشقت کرنا، تکالیف کو برداشت کرنا، مال کا خرچ کرنا، یہ سارا کے سارا اللہ کے لیے، اللہ کی محبت کے حصول کے لیے، اس کے تقرب کے حصول کے لیے۔ اس کی رضا کو حاصل کرنے کے لیے، اس کی رضامندی خوشنودی کو حاصل کرنے کے لیے۔ تو جیسا بندہ دل میں اپنی کیفیت کو بنائے گا محبت کی، اتنا حاصل کرے گا۔ نماز میں بھی جتنی آپ کے قلب کے اندر محبت ہوگی، اتنا نماز سے آپ کو انوارات ملیں گے۔ اسی طرح روزے سے بھی، زکوٰۃ سے بھی، اور حج تو خالصتاً عشق و مستی کا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کو بڑھانے کا سفر ہے اور عمل ہے، لہذا حج جو ہے وہ اعمال کا نام ہے، حج جو ہے مال کا نام نہیں ہے۔ مال ہو جاتا ہے، اس کا بندوبست اللہ کر دیتا ہے، اس کی توفیق بندے کو اللہ دے دیتا ہے، لیکن اصل بات طلب اور اعمال کی۔ تو یہ مقناطیس ہے بیت اللہ کریم۔ حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں طواف کر رہا تھا اور ایک نوجوان لڑکی بیت اللہ کا طواف کر رہی تھی اور عشقیہ شعر پڑھ رہی تھی، محبت کے اونچی آواز میں شعر پڑھ رہی تھی۔ تو میں نے اسے کہا اے لڑکی، تمہیں یہ اونچی آواز میں شعر پڑھنا زیب نہیں دیتے؟ تو اس نوجوان لڑکی نے، جس کا دل اللہ کی محبت سے لبریز تھا، اللہ کی محبت سے سرشار تھا، وہ لڑکی مجھے کہتی حسن بصری، تم اس گھر کا طواف کر رہے ہو یا اس گھر کے اوپر وارد ہونے والی رب کی تجلیات کا طواف کر رہے ہو؟ دوسرے لفظوں میں یہ سمجھیں آپ کہ تم اس گھر کا طواف کر رہے ہو، یعنی اینٹوں کا بنا ہوا، پتھروں کا بنا ہوا جو گھر ہے اس کا طواف کر رہے ہو، یا رب البیت کا طواف کر رہے ہو جو اس بیت اللہ کا رب ہے اس کا طواف کر رہے ہو؟ حسن بصری رحمۃ اللہ فرماتے ہیں میں نے جواب دیا میں تو اس بیت کا طواف کر رہا ہوں۔
تو اس لڑکی نے جواب دیا کہ جن کے دل پتھر ہوتے ہیں وہ پتھروں کا طواف کرتے ہیں، جن کے دل زندہ ہوتے ہیں وہ رب کی تجلیات کا طواف کرتے ہیں۔ تو جتنا بندہ اپنے اس دل میں اللہ کی محبت لے کر جائے گا، اسی کا ریباؤنڈ، اسی کی واپسی اس کو ملے گی۔ لہذا یہ اس کو مستی کا سفر ہے، کیونکہ اللہ اور اس رسول کی محبت کا نام عشق ہے۔ حضرت سالم بن عبداللہ رحمہ اللہ بہت پائے کے بزرگ گزرے ہیں، وہ بیت اللہ کا طواف کر رہے تھے۔ وقت کا حاکم ان کے پاس حاضر ہوا اور کہنے لگا حضرت آپ مجھے خدمت کا موقع دیجئے، کیونکہ اس زمانے میں حاکم اور امیر علماء کی قدردانی کرتے تھے، علماء کا اکرام اور احترام کرتے تھے۔ کیونکہ وہ علماء بے ریا تھے، وہ دنیا کی بے رغبتی کے مقام پر حامل تھے، ان کی دلیں اللہ کی محبت سے لبریز ہوا کرتی تھی، تو پھر دنیا ان کے قدموں میں ہوتی تھی اور دنیا کے لوگ ان کے احترام اکرام میں ہوتے تھے۔ حضرت نے اس کو جواب دیا، حاکم وقت نے کہا حضرت آپ یہاں تشریف لائے ہیں، مجھے خدمت کا موقع دیجیے۔ آپ نے جواب میں کچھ نہیں کہا، فرمایا فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَذَا الْبَيْتِ، فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَذَا الْبَيْتِ، میں اس گھر کے رب کی عبادت کرنے آیا ہوں، چلا جا۔ مقصد یہ تھا کہ مجھے عبادت کرنے دے، میں عبادت کرنے آیا ہوں۔ جب حضرت سالم رحم اللہ جب طواف کر کے احکامات پورے کر کے باہر نکلے تو حاکم وقت باہر کھڑا تھا۔ عرض کی حضرت اب خود فرمائیے، خدمت کا موقع دیجئے۔ آپ نے فرمایا تجھ سے کیا مانگوں، دنیا مانگوں یا دین مانگوں؟ کہ لگا حضرت دین تو آپ مجھ سے کیا مانگیں گے، آپ تو دین میں سرشار ہے، مجھ سے دنیا مانگیے۔ حضرت سالم رحمہ نے فرمایا ارے حاکم وقت، جس اللہ نے دنیا کو پیدا کیا کبھی میں نے اس سے دنیا نہیں مانگی، تو اس سے کیا مانگوں گا؟ فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَذَا الْبَيْتِ۔ تو حج کا سفر عشاق کا سفر، اور اللہ نے یہ بڑی نعمت عطا فرمائی۔ اور پھر یوم عرفہ 9 ذو الحج کا دن، عرفات کے اندر حاجیوں کا وقوف عرفات کا عمل بخشش اور مغفرت کا سب سے بڑا عمل ہے۔ بخشش اور مغفرت کا اللہ کی طرف سے سب سے بڑا سبب ہے، کیونکہ اللہ نے دنیا میں بخشش کے اسباب، مغفرت کے اسباب ہمیں بہت سارے عطا کیے ہیں، جس میں سب سے بڑا بخشش اور مغفرت کا سبب یوم عرفہ ہے، کہ اس دن لاکھوں آدمیوں کی، لاکھوں بندوں کی اللہ بخشش مغفرت کرتا ہے، اور شیطان حدیث میں آتا ہے کہ اپنے سر میں مٹی ڈالتا ہے، اپنا منہ پیٹتا ہوا جاتا ہے۔ اتنی بخشش و مغفرت یوم عرفہ پہ۔
اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کو محبت سے لیے ہوئے کلمات بھی بڑے پسند ہیں۔ عشاق کا سفر، عشق اور مستی کا سفر، زبان پر اللہ سے عشق کے اظہار کے الفاظ، زبان سے اللہ سے عشق اور محبت کے اظہار کے الفاظ، لبیک اللہم لبیک، لبیک لا شریک لک لبیک، ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کو اپنے بندوں کی محبت اور عشق والی ادائیں تو کیا الفاظ بھی بڑے محبوب ہیں۔ ادائیں تو ادائیں ہیں، عشق اور محبت سے اللہ کے لیے قربانی دیتے ہوئے جب دوڑ رہی ہے بی بی ہاجرہ، تو اللہ نے اس کی دوڑ کو صفا مروہ کے درمیان وہ عشق اور محبت، قربانی اور اللہ کے لیے دوڑنے کی ادا کو رب کریم نے حج اور عمرے کا حصہ بنا دیا۔ ان الصفا والمروہ من شعائر اللہ، اللہ نے ان کو اپنا شاعر اور نشانی قرار دے دیا کہ اللہ کی محبت کی نشانی۔ ادائیں وہ الفاظ، حدیث شریف میں آتا ہے کہ آج جبریل امین نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا تشریف لائے اور جبریل علیہ السلام نے عرض کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تبارک و تعالیٰ کو یہ تلبیہ کے الفاظ، یہ لبیک کے الفاظ بہت زیادہ پسند ہیں، لہذا اس کو اونچی آواز میں پڑھے۔ صحابہ فرماتے ہیں اس بات کے آنے کے بعد جبریل امین کے اس اللہ کی خوشنودی کے اظہار لانے کے بعد ہم لوگ اتنا تلبیہ پڑھتے تھے، اتنا اونچی آواز میں پڑھتے تھے کہ ہمارے گلے خشک ہو جایا کرتے تھے۔ اور پھر میں نے عرض کیا اللہ تعالیٰ کو اپنے عشق اور محبت والے بندوں کے الفاظ بھی بڑے پسند ہیں، ادائیں بھی پسند ہیں۔ فرمایا حدیث شریف میں آتا ہے 4 کلمات اللہ کو اتنے پسند ہیں، ان کلمات کے نکلنے سے جہاں جہاں یہ کلمات پہنچتے ہیں، فرمایا وہاں اللہ تبارک و تعالیٰ عذابات کو ٹال دیتے ہیں، مصیبتوں کو ٹال دیتے ہیں اور رحمتوں کا نزول کرتے ہیں۔ نمبر 1 مؤذن کی آذان کے الفاظ، اللہ اکبر اللہ اکبر، جہاں جہاں پہنچتے ہیں ان الفاظ کے پہنچنے پر ان بستیوں سے اللہ عذابات ٹال دیتے ہیں۔ حدیث شریف میں آتا ہے۔ نمبر 2 فرمایا مجاہد کا نعرہ اللہ اکبر، جب مجاہد اللہ کے راستے میں اللہ کے دین کی سربلندی کے لیے، اللہ کی خوشنودی کے لیے جب وہ تلوار اٹھاتا ہے اور اللہ اکبر کہتا ہے اور کافروں کے مجمع میں گھس جاتا ہے، اس اللہ اکبر کی صدا جہاں پہنچتی ہے اللہ پاک ان الفاظ کے بدلے میں عذابات کو ٹال دیتے ہیں۔ نمبر 3 جب کسی بستی میں ایک معصوم بچہ قرآن کی تعلیم حاصل کرنے کے لیے بیٹھتا ہے اور جب وہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھتا ہے، آج تو بھائی
مدارس کو ختم کرنے کی طرف لوگ جا رہے ہیں، اور اللہ تعالیٰ جہاں بسم اللہ الرحمن الرحیم کا لفظ ایک معصوم بچہ پڑھتا ہے، آغاز کرتا ہے، اس کے بسم اللہ پڑھنے کے بدلے میں اللہ اس بستی سے عذابات کو ٹال دیتے ہیں، تو پھر سارا دن جو قرآن پڑھا جاتا ہے اس سے کیا ہوتا ہوگا؟ نمبر 4، حاجیوں کے زبان سے احرام باندھنے کے بعد لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک، ان الفاظ کے بدلے میں اللہ تبارک و تعالی جہاں جہاں یہ الفاظ پہنچتے ہیں عذابات کو ٹال دیتے ہیں۔ کیونکہ آج کل تو پیدل حج نہیں ہے، جو لوگ پیدل حج کرتے ہیں ہم بھی کرتے ہوں گے، تو پہلے تو پیدل حج ہوا کرتے تھے یا اونٹ کی سواریاں ہوتی تھی، تو بستیوں سے لوگ گزرتے تھے اور لبیک پڑھتے جاتے تھے۔ اور جاجے کرام اب ہوائی جہاز کے اندر جب ہم بیٹھتے ہیں یا پانی کے جہاز میں جب ہم بیٹھتے ہیں اور احرام باندھنے کے بعد یا میقات سے گزرنے کے بعد احرام باندھ کے ہم لبیک شروع کرتے ہیں، جہاں جہاں سے جہاز گزرتا ہے وہاں وہاں اس لبیک کے اثرات کو اللہ پہنچاتے ہیں، عذابات کو ٹالتے ہیں۔ اس دور کے اعتبار سے ہم یوں کہتے ہیں۔ تو اتم الحج للہ، اللہ کے لیے، اللہ کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے، اللہ کی رضا حاصل کرنے کے لیے، اللہ کی محبت کو دل میں بڑھانے کے لیے، اللہ کا عاشق صادق بننے کے لیے، اللہ کا عاشق صادق بننے کے لیے۔ اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب قیامت کا قرب ہوگا، مالدار لوگ، دنیا دار لوگ حج کریں گے سیر و سیاحت کے لیے، سیر و سیاحت کے لیے، علماء حج کریں گے تفاخر کے لیے کہ ہم نے اتنے حج کی، اور غرباء حج کریں گے بھیک مانگنے کے لیے کہ بڑے بڑے لوگ وہاں جمع ہوتے ہیں مالدار، ہم ان سے بھیک مانگیں گے۔ اس لیے علماء نے وعدہ لکھا ہے، اور میں یہ آپ کو بتانا چاہتا ہوں، عبادات کا مقصد ایک چوتھا بھی ہے۔ پہلا مقصد اللہ کے حکم کی بجاوری، دوسرا مقصد اللہ کی محبت کو حاصل کرنا، تیسرا مقصد اللہ کی خوشنودی، اللہ کے لیے عمل کرنا، چوتھا تبدیلی۔ اللہ تبارک و تعالی اپنے بندے کو تبدیل دیکھنا چاہتے ہیں، لہذا علماء نے لکھا ہے حج کرنے کے بعد جو بندہ واپس آیا اس کے زندگی میں کوئی تبدیلی نہیں آئی، وہی عمل دنیا والے کرتا رہا، فرمایا اس کا حج قبول نہیں ہوا۔ حج کے قبولیت کی نشانی حج کرنے کے بعد زندگی ضرور تبدیل ہوئی۔ اگر تبدیل نہیں ہوئی، علماء نے واضح لکھا ہے، بات واضح ہے، مشائخ اعظام نے بھی لکھا ہے کہ جس کا حج قبول نہیں ہوا، جس کا حج قبول نہیں ہوا زندگی میں تبدیلی نہیں آئی۔ زندگی تبدیلی آئی، سمجھ جائیے اس کا حج قبول ہوا۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ نعمت عطا فرمائی، اور میں تو یہ بھی کہتا ہوں کہ یہ نعمت ہے اللہ کی طرف سے۔ بھائی کچھ نعمتیں روحانی کچھ جسمانی ہوتی ہیں، یہ موضوع جدا ہے، لیکن نقطے کی بات بیان کرتا جاؤں کہ روحانی نعمتوں میں نماز بھی ہے، روزہ بھی ہے، زکوٰۃ بھی ہے، حج بھی ہے، عمرہ بھی ہے، ذکر بھی ہے، صحبت صالحین بھی ہے، اور جو بھی اعمال اللہ کے لیے کیے جائے
اللہ کی محبت کے وصول کے لیے اور تقرب کے وصول کے لیے، اس کے خوشنودی کے لیے وہ سارے اعمال روحانی نعمتیں، تو حج بھی ان روحانی نعمتوں میں سے عظیم تر نعمت ہے۔ اللہ تبارک تعالیٰ آپ ہم سب کو یہ سعادت عطا فرمائے۔ یہ عشاق کا سفر ہے، اور جنہوں نے عشق اور محبت سے یہ سفر کیا، ان کے کیا کہنے کہ حضرت ابراہیم بن ادم رحم اللہ بلخ سے حج کرنے کے لیے پیدل چلے ہیں۔ ہر قدم پر 2 رکعت نفل پڑی، ہر قدم پر 2 رکعت نفل پڑی۔ 2.5 سال میں حج کے احکامات پر پہنچے، 2.5 سال پہلے نکلے، اور بیت اللہ کے پاس کھڑے ہو کر فرما رہے ہیں رب کریم، سب کے سب لوگ تو قدموں کے بل چل کے تیرے در پہ آئے ہیں، میں تو پلکوں کے بل چل کر تیرے در پہ آئے۔ ہر قدم کو 2 رکعت نفل، ہر قدم کو 2 رکعت نفل۔ بھئی عشق اور مستی کا سفر ہے، تو جو عشاق ہیں ان کے عشق کا اظہار دیکھیں۔ مالک بن دینار رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ایک دن میں اپنے گھر سے نکلا، سخت گرمی تھی، ایک نوجوان جس کی ٹانگیں کٹی ہوئی، اپاہج تھا، پسینے میں سرابور، اور وہ اپنے سرین کے بل کھسٹتا ہوا جا رہا۔ میں نے اس کو روکا، اے نوجوان کہاں جا رہے؟ ٹھہر جاؤ، گرمی ہے، کچھ آرام کر لو۔ کہنے لگا کہ حضرت میں حج کے سفر پر جا رہا ہوں، میں ٹھہروں گا نہیں، میں ٹانگوں سے معذور ہوں، لہذا یہ نہ ہو کہ حج کے احکام شروع ہو جائیں اور میں وہاں پہنچ نہ سکوں، لہذا میں آرام نہیں کروں گا۔ ارے بھائی ٹھہر جاؤ، تمہارے لیے سواری کا بندوبست کرتے ہیں۔ اور نوجوان جو اللہ کے عشق اور محبت سے سرشار تھا، لبریز تھا، اس نوجوان نے کہا کہ حضرت جو اپنے مالک کو ناراض کرے، اگر وہ اس کو منانے کے لیے جائے تو کیا وہ سواریوں پہ چڑھ کے جائے؟ یہ تو اس کو زیب نہیں دیتا، لہذا میں اس طرح جاؤں گا۔ حضرت فرماتے ہیں کہ مجھے بھی اس سال حج کا سفر نصیب ہوا۔ ابراہیم بن مالک بن دینار رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں مجھے اس سال حج کا سفر اور حج کی سعادت نصیب ہوئی۔ میں وہاں پہنچا، سارے احکامات کر کے، جب پہلے شیطان کو کنکری مار کر میں واپس آ رہا تھا، کیونکہ پہلے شیطان کو کنکری مارنے کے بعد حاجیوں کو قربانی کرنی، پھر احرام کھلتا ہے۔ فرمایا کہ میں واپس آ رہا تھا تو میں نے ایک بہت بڑا مجمع دیکھا، بہت بڑا مجمع، لوگ جمع تھے۔ میں نے کہا پتہ نہیں کیا ہے۔ جب میں نے اندر جھانکا تو وہی نوجوان جو اس گرمی کی تپتی ہوئی دھوپ میں ٹانگوں سے اپاہج ملا تھا، وہ نوجوان احرام بندھا ہوا ہے اور دعا مانگ رہے، یا اللہ تو نے مجھے اپنے در پہ بلایا، میں اس کے قابل تو نہ تھا، تو نے مجھے سارے احکامات کی توفیق دے دی، لیکن اب
تجھے پتا ہے کہ میں فقیر آدمی ہوں، میرے پاس کچھ بھی نہیں ہے، میں قربانی کا عمل نہیں کر سکتا، لیکن تیری بارگاہ میں میں اپنے جان کا ہدیہ قربانی کے طور پر پیش کرتا ہوں، تو میرے جان کا نذرانہ قبول کر لے۔ اور اس نوجوان نے کلمہ پڑھا اور اس نے اپنے جان کا نذرانہ رب العالمین کے حوالے کر دیا۔ وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ۔ اللہ تعالی ہمیں اور آپ کو بھی اس سعادت کو حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ رب کریم بار بار ہمیں اپنے در کی قبولت والی حاضری نصیب فرمائے، بار بار قبولت والی حاضری نصیب فرمائے۔ اللہ تعالی ہماری دلوں کو اپنی محبت سے لبریز فرمائے۔ بھائی بات یہ ہے، سب چیز مانگنے کی ہے، ہم جیسا مانگیں گے ویسا عطا ہوگا، تو ہم اللہ سے اللہ کی محبت مانگیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔